بلکہ تم سے پہلے جو قومیں جو امتیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر نبی تشریف لائے ہیں، ان سب لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے، پرانی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ عبادت کا سلسلہ روزے کی شکل میں چلتا چلا آ رہا ہے، اور پھر سابقہ شریعتوں کے اندر روزے کے اوقات، روزے کے مسائل ہماری شریعت سے ذرا مختلف تھے۔ ان کا روزہ اور زاویے کا تھا، ہمارا روزہ اور زاویے کا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ چیز بیان کی کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب روزے کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد مومنوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی خود اپنی ذات کے لیے روزہ رکھوانا چاہ رہا ہے، بلکہ فرمایا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، مشقت تکلیف تم اٹھاؤ گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک بندہ مومن کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک بندہ مومن کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، درجے بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو تھوڑی سی چند دنوں کی مشقت دے کر اللہ پاک فرما رہا ہے لعلکم تتقون، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے تقوی نصیب ہو جائے گا، پرہیزگاری نصیب ہو جائے گی۔ اب روزہ خالصتاً اصول تقوی اور پرہیزگاری کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے تقوی نصیب ہو۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو روک دیتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانا، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر خواہشات پر قابو پایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے وجود کے اندر قوت زیادہ ہو، طاقت زیادہ ہو، پھر گناہ کرنے کی ہمت اور جسارت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جسارت ہے گناہوں کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مٹا کر بندے کے درجے کو بلند کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو روزے سے ظاہری طور پر وجود کے اندر کمزوری آتی ہے۔ جو کمزوری آتی ہے، نفس کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر گناہ میں جانے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اور جب گناہ کی طرف بندہ نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو پرہیزگاری نصیب ہو جائے گی، تقوی نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو ڈرایا اور اپنے نفس کو اپنی خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت کے بالا خانے۔ یعنی جس انسان کا دل اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ڈرتا رہا، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، نفسی خواہشات کو کنٹرول کرتا رہا، تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے پھر جنت کے بالا خانے۔
اور پھر حضور سید عالم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں، درجات بیان فرمائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے، میری امت کو روزے کا ثواب اور رمضان شریف کی برکت کا پتہ چل جائے تو پھر یہ خواہش کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ایک مہینہ نہیں 12 مہینے ہم روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امت مسلمہ اتنی خواہش کرے، ایسی جستجو اہل ایمان کی بڑھ جائے۔ اور پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہور رمضان، یعنی مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، اور سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے برکت والا اور جمعۃ المبارک کا دن باقی سب دنوں سے برکت اور فضیلت والا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخری روز یعنی رمضان شریف سے ایک دن پہلے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بڑا تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی آخری دن، اے لوگو تمہارے پاس عظمت اور برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں، اس کی رات میں قیام سنت ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں اس نے فرض کام کیا ہو، فرض ادا کیا ہو، اور جو کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے 70 فرض ادا کرتا ہے۔ یعنی رمضان شریف کے مہینے میں عام کام کیا ہوا، سنت اور نفل کام کیا ہوا، مستحب کام کیا ہوا فرض کا درجہ پا جاتا ہے، اور فرض ادا کیا ہوا 70 فرائض کے برابر مرتبہ اور درجہ پا جاتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ غمخواری اور بلائی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ کو خطاب کیا تو صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کسی کے پاس روزہ افطار کرانے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ثواب حاصل کر سکے، تو قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر آپ نے فرمایا لازمی نہیں کہ اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، بلکہ فرمایا کہ کسی نے ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور کے آدھے حصے سے بھی روزہ افطار کروایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا بغیر روزہ دار کے اجر میں کمی کیے ہوئے، بغیر روزہ دار کے ثواب میں کمی کیے ہوئے۔
کتنی پھر مہربانی ہے رب وحدہ لا شریک کی. ہم خلوص نیت کے ساتھ کسی کو پانی کا ایک گلاس پیش کر دیں، کسی کو ایک کھجور پیش کر دیں، کسی کو دودھ کا ایک پیالہ یا ایک گلاس پیش کر دیں، تو مالک کتنا مہربان ہے. ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور کے عوض رب تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہمارے درجے بلند کر رہا ہے اور ہمیں تقویٰ دے رہا ہے. اور پھر جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جس کو ہم نے روزہ افطار کروایا ہے، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس نے روزہ رکھا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آدھا بانٹ کے اس کو دے دیا جائے گا افطار کروانے والے کو، بلکہ یہ رب کی مہربانی ہے. جتنا اس روزے دار کا ثواب ہے اتنا ہی افطار کروانے والے کو اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل سے ثواب عطا فرما. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک. یعنی جو مسلمان ثواب کی امید پر اپنا احتساب کرتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کے گناہ بخش دے گا. یعنی مومن کو یہ درجہ نصیب ہو رہا ہے، اہل ایمان کو یہ فضیلت مل رہی ہے کہ ثواب کی غرض سے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کی بارگاہ میں اجر اور مرتبہ پانے کے لیے جس نے رمضان کے روزے رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں رب اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرتے. یہ درجہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم مسلمانوں کے نصیب میں لکھ دیا. ہم مسلمانوں کے لیے رب وحدہ لا شریک نے یہ فضیلتیں اور برکتیں ہمارے نامہ اعمال کے لیے رکھ دی. تو آج پرفتن دور ہے، ہم لوگ نماز سے بھی عاری ہو گئے، رمضان کے روزوں سے بھی عاری ہو گئے. رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دیا، فرض نماز بھی چھوڑ دی. تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ عبادت کرے، رمضان کی راتوں میں قیام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، نماز تراویح ادا کرے. یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان راتوں میں قیام کرنا سنت ہے، تو اس سے مراد نماز تراویح ہے، باجماعت ادا کی جائے اور پھر رات بھر ذکر و اذکار کیا جائے، دن کو روزہ رکھا جائے، اپنا احتساب کرے بندہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگے رب وحدہ لا شریک کے دربار سے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت بڑی وسیع ہے. جب کوئی رب کی بارگاہ میں آئے گا، معافی مانگے گا، تو اللہ معاف فرما دے. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا عظمت والا اور بڑا بابرکت مہینہ ہے. اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو خراب نہ کرے، مسلمانوں کے روزوں کو خراب نہ کرے، مسلمانوں کی عادتوں کو خراب نہ کرے. مسلمان جی بھر کے اپنے رب کو منا لیں، جی بھر کے اپنے رب کی ریاضت کر لیں، اپنے رب کی عبادت کر لیں، اور ساتھ پھر یہ بھی درجہ مل رہا ہے کہ عام کام کیا ہوا وہ فرض کے برابر درجہ پا رہا ہے اور فرض ادا کیا ہوا 70 کے برابر درجہ پا رہا ہے. اب بدبختی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اتنا گناہوں میں الجھا لیا ہوا ہے، اتنا گناہوں میں مست کر لیا ہوا ہے، اتنے بدعمالیوں کے اندر ہم مستغرق ہو چکے ہیں کہ ہمارا رمضان کا مہینہ جو عادتیں بدلنے کا مہینہ تھا، ہماری عادتیں بدل نہیں سکتی. گناہوں کی لذت اتنی ہمارے اوپر چڑھ چکی ہے، 11 مہینے ہم نے اتنی بدعمالیاں کی ہوتی ہیں، اتنے گناہ کیے ہوتے ہیں
جس کی وجہ سے ہمارا من صاف نہیں ہو سکتا. ہمارے رمضان کے مہینے میں ہمارا دل مساجد میں لگتا نہیں ہے، ذکر و اذکار میں لگتا نہیں ہے. ہم نے اپنے دلوں کو اتنا بد عقیدگیوں میں، بد اعمالیوں میں، گناہوں میں الجھا دیا. اور پھر ساتھ یہ حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اب پیچھے تو بیان ہوئی رمضان کی فضیلت. جس نے روزہ رکھا ثواب کی نیت سے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی اللہ گناہ معاف کر رہا ہے. اور جس نے روزہ افطار کروایا کسی کو رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اس کو درجہ یہ مل رہا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جو بری بات اور برا عمل چھوڑ نہ دے، یعنی برائیاں، رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، بری باتوں سے منع کرنے کا مہینہ ہے، بری باتوں سے رکنے کا مہینہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جو بری باتوں اور برے اعمال سے رک نہیں سکتا، برے اعمال کو چھوڑ نہیں سکتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: فی ان یدع طعامہ وشرابہ. پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. یعنی اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ صرف منہ بند کر لینا، کھانے پینے کو چھوڑ دینا، اس کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ ہر گندی خواہش کو دل سے نکالنے کا نام ہے. روزہ اپنی زبان کو لگام دینے کا نام ہے. روزہ اپنے ہاتھ کو گناہ سے روکنے کا نام روزہ ہے. ہم لوگ روزہ بھی رکھ لیں، گالن گلوچ بھی کرتے رہے. ہم لوگ روزہ بھی رکھ لیں، کسی کا حق بھی مارتے رہے. ہم لوگ روزہ بھی رکھ لیں، چوری چکاری بھی کرتے رہے. روزہ بھی رکھ لیں، برے اعمال بھی کرتے رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ایسے روزے سے گناہ معاف ہوں گے. ایسا تو صرف صبح سے لے کر شام تک اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اس کے علاوہ اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا. تو روزہ دار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف زبان کا روزہ نہیں، اس کو لذتوں سے بچا کے رکھنا ہے، بھوکا رکھنا ہے. زبان سے بولنے کا نام بھی روزہ ہے، کان کے سننے کا نام بھی روزہ ہے. یعنی زبان کا بھی روزہ ہو، میدے کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، پاؤں کا بھی روزہ ہو اور ٹانگوں کا بھی روزہ ہو. جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوگا، تب جا کے ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے، گالیاں نکالتا رہے، برے اعمال کرتا رہے اور کہے کہ میں روزے دار بھی ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا: فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یعنی تم میں سے جو اس مہینے یعنی رمضان کو پالے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. اب یہ حکم دیا جو پالے. ہماری زندگی میں سے ابھی 3-4 دن باقی ہیں، جو پہلے فوت ہو گیا وہ تو ہو گیا. جو رمضان کے مہینے کو پالے گا اس پر لازم ہے، فرض ہے اس پر کہ وہ رمضان کا روزہ ضرور رکھے. اور صرف معدے کا روزہ نہ رکھے، باقی اعضائے جسمانی کا بھی مکمل طور پر روزہ رکھے. اگر اللہ کی بارگاہ سے وہ جو اللہ نے وعدہ کیا، روزہ رکھو میں تمہیں تقویٰ دوں گا، روزہ رکھو میں تمہارے درجے بلند کروں گا، روزہ رکھو تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے. تو پرہیزگار تب بنیں گے جب ہم روزہ رکھیں گے، صرف بھوکا پیاسا نہیں رہیں گے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنے روزوں کو پاکیزہ بناؤ. کوئی اگر تمہارے سامنے آئے، آ کے تمہیں گالی دے، تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں.
آ کے تم سے جھگڑا کرے تو تم اس کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، بلکہ کہو اس کو کہ میں روزے سے۔ ہم تو کوئی ہمیں کچھ کہے تو صحیح، ہم اس کو جواب نہ دیں تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ جھگڑے کنٹرول ہو جانے چاہیے رمضان شریف کے مہینے میں، گناہ کنٹرول ہو جانے چاہیے رمضان شریف کے مہینے میں، گالم گلوچ ختم ہو جانی چاہیے رمضان کے مہینے میں، کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ روزے دار کو کوئی بندہ جھگڑا نہ کرے، روزے دار کو کوئی بندہ گالی نہ دے، روزے دار کی کوئی بندہ بے حرمتی نہ کرے، بلکہ کوئی کرے بھی تو روزہ دار اس کو کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا، اس کو کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ایام معدودات، اب یہ مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیا رب نے، ایام معدودات، فرمایا کہ گھبرانا نہیں، حکومت کہتی ہے نا گھبرانا نہیں، تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں گھبرانا نہیں ہے، کیا؟ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 30 دن یا 29 دن، یہ تو پل جھپکتے گزر جاتے ہیں، رزق کی برکت آ جاتی ہے، سکون اور سرور اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہو جاتا ہے۔ اب جو روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ، جن کو اللہ پاک توفیق دے گا، رمضان کا پورا مہینہ گزرے گا، ان سے پوچھنا ہاں بھائی بتا کیا حال ہے، تو کہے گا پتہ ہی نہیں چلا روزہ کیسے گزر گیا، رمضان کا مہینہ کیسے گزر گیا۔ لمبا ان کے لیے ہی ہوگا جو پہلے دن آرزو لگا لیں گے عید کدوں ہے۔ روزے دار کے لیے رمضان کا مہینہ لمبا پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، یقین کریں، یہ آپ تجربہ کر کے دیکھنا۔ تو فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور پھر اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے نرمیاں بھی رکھی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہو، بیمار ہو، جو مسافر ہو، سفر پر ہو، تو اس کے لیے رعایت ہے۔ کیا ہے اس کے لیے؟ رعایت ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جس کو صحت یاب ہونے کی آرزو اور امید نہ ہو، اس کے لیے پھر اللہ نے فدیہ مقرر کر دیا کہ وہ فدیہ دے دے، مسکین کو کھانا کھلا دے، تو اس کا کام بھی بن جائے گا، روزے کا ثواب اس کو نصیب ہو جائے گا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور اس کے اندر زیادتی کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ آگے اس کی مقدار آ رہی ہے، وہ کتنا دینا ہے، اور اس میں زیادہ دے گا تو وہ بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔